کوئی خدا نہیں جس کے پاس ہم جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں خداوند۔ آسمان اور زمین کو خلق کرنے والا خدا ہے خداوند، تو جو غیور خدا ہے، آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا خدا۔ میں تیرا خادم، نکما، ناچیز، حقیر اور ادنا، تیرے حضور تیرے مذبح پر ہوں خداوند۔ تیرے لوگ جو خداوند تیرے مذبح پر تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیری آواز کو سننے کے لیے بیتاب ہیں، تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں خداوند۔ ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کے لیے برکت چاہتا ہوں خداوند۔ ان کی محافظت اور نگہبانی کر اور اپنا جلالی اور کبھی ہاتھ بڑھا کر مدد کر، مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ جو خداوند نے آج کا کلام مجھے دیا ہے، اور میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ تو خدا کا کلام کبھی پرانا ہوتا ہے اور نہ ہی خداوند کی برکتیں ایک ہی آیت کو اگر آپ 10 دفعہ بھی پڑھیں گے، 100 دفعہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو ایک نئی برکت، ایک نئی بلیسنگ آپ کو ملے گی۔ ہر روز ہم کلام پڑھتے ہیں اور شاید ایک جیسی آیتیں بھی سنتے ہیں مختلف خادموں سے، مختلف خدا کے ایونجلسٹ سے، اور لیکن ہم ہر روز برکت پاتے ہیں۔ میرے ساتھ آئیے جی، خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ نکالیں میرے ساتھ، یسایہ اس کا 40 باب اور اس کی 29، 30 اور 31 آیت۔ یسایہ اس کا 40 باب اور اس کی 29، 30 اور 31 آیت میں لکھا ہے، وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آج کا کلام میں نے یہ بہت دفعہ پڑھا ہے اور سنا ہے، شاید آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس کلام کو سنا تھا، لیکن خداوند کا روح مجھے بار بار فورس کر رہا تھا کہ میں اس کے متعلق اور آج بولوں کہ شاید کسی کو ضرورت ہے، شاید کسی کو اس کلام کی آج ضرورت ہے، اور خداوند کے روح نے مجھے اس کے لیے پھر کہا کہ میں آج اسی کلام کو دوبارہ ایک خداوند کے روح کی مرضی کے مطابق بیان کروں۔ تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، آج کا کلام جو ہے یہ ہے ڈسیژن، فیصلہ کرنا۔ آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے میرے عزیزو، اور ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح فیصلہ کرنا ہے، کس بات کے لیے فیصلہ کرنا ہے اور کس بات کے لیے ڈسیژن لینا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ ڈسیژن نہیں لیتے کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرتے، آپ اس سے پوری طرح سے فوکس نہیں ہوتے کہ ہاں جی آپ میں نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہر روز آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور ہر روز 2 راستے آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے اور اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اپنی لائف کا آغاز کرتا ہے۔ سسٹر نازیہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز ذرا اپنا مائک بند کر دیں۔ سسٹر نازیہ آپ کا مائک کھلا ہے، پلیز اپنے مائک کو بند رکھیں، میسج شروع ہو گیا ہے۔ سسٹر نازیہ اگر میری بات سنتی ہیں، تھینک یو جی۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آج آپ کے لیے 2 راستے ہیں، اور ان راستوں میں سے ایک راستے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنی زندگی میں 2 راستوں پر ہی ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور 2 راستوں پر ہی ہمیں چلنا پسند ہوتا ہے کہ چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، وہ بھی کرتے رہنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی منزل پر پہنچیں، اپنی منزل پر پہنچیں اور اپنے مقام، اپنے ٹارگٹ، اپنے چیلنج کو آپ پہنچیں، تو آپ کو ڈسیژن لینا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا پورے میسج میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فیصلہ لینا ہے آج۔ اور ایک بات اور آپ کے ذہن میں، کیونکہ جب کلام ہوتا ہے تو آپ کو جب سٹارٹنگ میں جو بات کی جائے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو خدا کا کلام آپ پوری طرح سے سمجھ سکیں گے۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔
کس کا انتظار؟ خداوند کا انتظار، اس کی برکتوں اور اس کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے لوگ، ایمان کے ساتھ دعا کر کے جو لوگ انتظار کرتے ہیں، دعا کر کے جو لوگ خداوند کے کلام پر شک نہیں کرتے، جو خداوند کے وعدوں پر شک نہیں کرتے کہ ہم نے دعا تو کی ہے لیکن پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا، ہمیں کتنی دیر اور سروائیو کرنا پڑے گا، کتنی دیر مشکلات سے گزرنا پڑے گا، کتنی دیر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیں تنگ کرتی رہیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں، خادم سے دعا کرواتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں خدا تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ کہ آپ ڈسیزن نہیں لیتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ایک راستے کو چنتے نہیں ہیں، ایک راستے کی سلیکشن نہیں کرتے ہیں۔ ایک دنیاوی مثال بھی کہ جب تک ہم 2 کشتیوں کے سوار ہیں ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے میرے عزیزو۔ ہماری زندگی کے 2 راستے ہیں، ایک ابلیس کا راستہ ہے اور ایک خداوند کا راستہ ہے۔ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر پورا فوکس کر کے چلنا ہے، کس راستے پر ہمیں اپنی پوری توجہ کرنی ہے، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو لے کر چلنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے میں اور میرا گھرانہ خداوند کے ساتھ چلیں گے۔ جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں میرے عزیزو کہ میں اور میرا گھرانہ خداوند کے ساتھ چلیں گے، چاہے طوفان آئیں، چاہے مشکلات آئیں، چاہے پریشانیاں آئیں، چاہے دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے۔ بھائی یونس فیملی آپ کا مائک کھلا ہے، پلیز اپنے مائکوں کا خیال رکھیں، پلیز اپنے مائک نہ کھولیں کلام کے دوران، ذرا توجہ سے بیٹھیں۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے جی؟ کہ ہمیں ڈسیزن لینا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ابلیس بھی ہمارے لیے بہت ساری میں برکت تو نہیں کہہ سکتا لیکن ابلیس بھی بہت سارے لالچ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور خداوند کی برکتیں بھی ہمارا انتظار کر رہی ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ وہ تھکے ہوں کو زور بخشتا ہے۔ پریز گاڈ۔ ہم جب تھک جاتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنی زندگی میں بالکل بے یارو مددگار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں بے بس ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تو تب خداوند کیا کرتا ہے جی؟ وہ تھکے ہوں کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ جب انسان تھک جاتا ہے، بے بس اور بے یارو مددگار، اور اپنی ہمت چھوڑ دیتا ہے، تو کیا کرتا ہے خداوند؟ وہ زور بخشتا ہے تھکے ہوں کو، ناتواں جو جس میں توانائی نہیں ہے، جس میں پاور نہیں ہے، جس میں ہمت نہیں ہے، جس میں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے، کیا کہتا ہے؟ ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے، جو ینگ ہوتے ہیں، نوجوان جو ہوتے ہیں ان میں بڑی پاور ہوتی ہے، بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑی ہمت ہوتی ہے، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن کلام کیا کہتے ہیں؟ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہو جائیں گے۔ سورما جن میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے اور بہت کشتیاں اور بڑے وہ دنگل کرتے ہیں، لیکن کیا کرتا ہے جی؟ سورما بھی بالکل گر پڑیں گے۔ لیکن ان سب باتوں کے پیچھے وہ لوگ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، جو خداوند کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند کی مرضی کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے پورا کرنا چاہتے ہیں، کلام میں لکھا ہے وہ کیا کریں گے جی؟ وہ نہ تھکیں گے اور نہ ہی ماندہ ہوں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے اور دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، اور وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ پریز گاڈ۔ وہ ساری شکتیاں، وہ ساری پاور، وہ ساری اسٹرینتھ جو آپ کھو چکے ہیں، جو بڑے بڑے سورما اور نوجوان جو کھو چکے ہیں، لیکن جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، جو خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، وہ عقابوں کی مانند۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عقاب کے متعلق کلام دیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میسج میں تھوڑا سا میں اسے کوڈ ضرور کرتا جاؤں گا تاکہ جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ عقاب کی زندگی دیکھیں جی، بڑی یونیک زندگی، بڑی الگ زندگی ہے، اور کیوں کلام میں لکھا ہے کہ وہ عقابوں کی مانند سب کچھ ہو جائے گا، تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، لیکن خداوند کے لوگ جو ہے وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے۔ میرے عزیزو، عقاب کی زندگی بہت مشکل ہے، اور یہ ایسا خوبصورت پرندہ ہے جس کو ایمانداروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایمانداروں کے اندر وہ خداوند اسٹرینتھ، وہ پاور، وہ طاقت دیکھنا چاہتا ہے جو عقاب کے اندر ہے۔ جو ڈسیزن عقاب لیتا ہے وہ ایمانداروں کو ڈسیزن لینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج آپ نے ڈسیزن نہ لیا، اگر آج آپ نے فیصلہ نہ لیا،
تو شاید پھر کبھی آپ کو موقع نہیں ملے گا، کیونکہ کلام کیا کہتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کو کسی خدا کے بندہ کی بات بتائی تھی کہ اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ شاید کل میری زندگی کا آخری دن ہے اور میں آج توبہ کرتا ہوں، آج خداوند کو قبول کرتا ہوں، اور ہر روز وہ اٹھ کے ایسا ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ اگلے دن کو نہیں جانتا کہ اگلا دن میرا ہے یا نہیں، میری زندگی میں اگلا دن شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہر روز توبہ کرتا ہے، اور اس نے ایک ہی ڈیسیژن لیا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ خداوند کے ساتھ چلیں گے۔ اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے بہت ساری فیملیاں ہیں جو خدا کے حضور بیٹھتی ہیں، بھائی یونس فیملی، پوری فیملی وہ بیٹھی ہوتی ہے، دعا کے لیے گھٹنا نشین ہوتے ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے، پاسٹر عثمان ہیں اور پاسٹر جوید صاحب، ان کی فیملی اور ان کی کلیسیا، اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو بیوی، میاں بیوی اور ان کے بچے خدا کا کلام سنتے ہیں۔ اور جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں میرے عزیزو، میں اور میرا گھرانہ خداوند کے ساتھ رہیں گے، تو کوئی طاقت آپ کو برکت لینے سے روک نہیں سکتی، کوئی طاقت آپ کو خداوند سے وہ تمام برکتیں لینے سے روک نہیں سکتی جو آپ نے خداوند سے مانگی ہیں۔ کلام لکھا ہے، میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ او پریز گاڈ، ہالےلویا، تھینک یو جیزس، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو ہولی اسپرٹ، کیونکہ آپ کا خدا آپ کی فکر کرتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ انگلاتا ہے، بلکہ وہ آپ کی خبر گیری ہر وقت کرتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ عقاب نے کون سا فیصلہ لیا، عقاب کون سا ڈیسیژن اپنی زندگی میں ایک ڈیسیژن لیتا ہے، ایک فیصلہ لیتا ہے، اور وہ ایک نئی زندگی جیتا ہے۔ میں شارٹ کٹس آپ کو بتاؤں گا، بڑی ڈیپ میں نہیں، بڑی تفصیل میں نہیں میں بتانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقاب کی زندگی 70 سال کی ہوتی ہے، اور 40 سال کے اندر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں پر ایک اسے فیصلہ لینا پڑتا ہے، موت کا اور زندگی کا۔ دو راہیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں، یا تو اسے مرنا ہے اور یا پھر اسے ایک نئی زندگی لینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 40 سال کی عمر میں عقاب کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے پنجے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے پر وزنی ہو جاتے ہیں، اور نہ وہ اڑ سکتا ہے، اور نہ کھا سکتا ہے، اور نہ شکار پکڑ سکتا ہے۔ اور تب جب وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک ڈیسیژن لیتا ہے کہ اب یا تو مجھے مرنا ہے اور یا پھر مجھے ایک اور نئی زندگی۔ عقاب کی عمر کتنی ہے جی؟ 70 سال، اور داؤد نے کہا کہ 70 برے بھی 80 برے بھی آخر میں فنا۔ ایمانداروں کی زندگی بھی 70 اور 80 سال ہے، اور کلام لکھا اگر اس سے زیادہ ہو تو یہ خداوند کی بہت برکت ہے ہمارے لیے۔ تو 40 سال کی عمر میں عقاب جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے 30 سال اور اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 30 سال لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس کی چونچ خراب ہو گئی، اس کے پنجے خراب ہو گئے، اس کے پر وزنی ہو گئے۔ اب اس کو نئی زندگی جینے کے لیے کلام کیا کہتا ہے کہ اثر نوجوان، اب اسے اثر نوجوان کیسے ہونا ہے میرے عزیزو؟ وہاں اسے ایک ڈیسیژن لینا ہے کہ یا تو مر جاؤں تو یہاں ایک بڑا مشکل فیصلہ کروں، ایک مشکل سے گزروں، ایک پریشانی سے گزروں، ایک آزمائش سے گزروں، اور تب میں جا کر ایک نئی زندگی حاصل کروں گا۔ اور وہ نئی زندگی کیا ہے؟ ایک آخری دفعہ اپنے اندر ہمت جمع کرتا ہے اور ایک آخری اڑان بھر کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے اور وہاں کسی غار کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے جو اس کی پرانی چونچ ہے، اور 40 دن تک انتظار کرتا ہے۔ اس کی چونچ دوبارہ جب نکلتی ہے تو اسی چونچ سے اپنے پروں کو نوچ دیتا ہے، اسی چونچ سے اپنے پاؤں کے ناخنوں کو نکال دیتا ہے۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہم صرف جسٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی 5 مہینے تک اس سارے پروسیس سے گزرتا ہے، اور خون و خون، اور اپنے آپ کو بالکل وہ بے یار و مددگار، جب پر نوچ دیتا ہے تو ایک جیسے چوزے سے نکلا ہوا بچہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ بالکل ایک بوٹ کی طرح بن جاتا ہے، اور پھر نئے سرے سے اس کے پر نکلتے ہیں، پنجے نکلتے ہیں، چونچ نکلتی ہے، اور جب 5 مہینے کے بعد پوری طرح سے پھر وہ اس کے پنجے اور چونچ اور پر نکل آتے ہیں تو ایک نئی طاقت اور ایک نئی سٹرنتھ اسے ملتی ہے، اور اسے نئی پاور ملتی ہے، اور پھر وہ ایک نئی پرواز کرتا ہے اور 30 سال تک اور جیتا ہے، 30 سال تک اور اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ میرے عزیزو،
کیوں کہ اس نے ڈیسیژن لے لیا۔ ایمانداروں کو بھی ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتے، ہم مشکل سے گزرنا نہیں چاہتے، ہم آزمائشوں سے گزرنا نہیں چاہتے، ہم ابلیس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم بدروہوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم بدروہوں سے ڈرتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہمارے گھروں کے اندر بدروہوں نے قبضے کر رکھے ہیں، ہمارے اندر ایول اسپرٹ نے پیرے لگا رکھے ہیں، ہمارے آگے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے اور پیسے پہ کی پریشانی ہے، بھوک ہے اور بیماریاں ہمارے گھروں میں ڈیرے لگا کر بیٹھی ہیں۔ کیوں کہ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں لیتے، ہم اپنی زندگی میں ایک سائیڈ پر نہیں چلنا چاہتے، ایک کشتی کے سوار نہیں ہونا چاہتے، ہم دونوں بیڑیوں پر رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا داری کے ساتھ بھی چلنا ہے اور خدا کو بھی چلو خوش کرتے رہتے ہیں، چرچ جاتے ہی ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے، ہم کبھی کبھی ہدیہ بھی دے دیتے ہیں، پاسٹر صاحب جب آتے ہیں کوئی 10-5 روپے دے دیتے ہیں اس کو، کبھی کبھی مطلب دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بہت سارے ایکسکیوزز بناتے ہیں، بہت سارے بہانے بناتے ہیں، بولو جی ہم دنیا میں رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اب دنیا داری کو بھی تو رکھنا ہے نا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کے الفاظ سنے ہیں، میں تجربے کی بات کرتا ہوں، کبھی سنی سنائی بات نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم دنیا داری میں رہتے ہیں، دنیا کو بھی خوش کرنا ہے، کیا ضرورت ہے؟ جب ہم کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم مجھے خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تم میرے حکموں پر بھی عمل کرو، میرے کلام پر بھی عمل کرو۔ خداوند خداوند کہتے ہو لیکن میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے، تو میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں اور میرا گھرانہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ جس دن آپ نے سوچ لیا، جس دن آپ نے یہ الفاظ منہ سے کہہ دیا اور اس پر عمل کیا، تو آپ عقاب کی طرح ایک اثر نوجوان ہو جائیں گے، عقاب کی طرح ایک نئی زندگی جیئیں گے۔ میرے عزیزو، 5 مہینے کی تکلیف عقاب برداشت کرتا ہے، لیکن 30 سال زندگی کے اسے اور مل جاتے ہیں۔ اور آپ میرے عزیزو صرف چند لمحات اور خداوند کے سامنے اقرار کریں اور فیصلہ کریں کہ خدا میں آج فیصلہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، میرا گھرانہ، میرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے حضور چلیں گے، میں 2 دفعہ دعا کروں گا، میں 3 دفعہ دعا کروں گا۔ اور ایک تجربے کی بات آپ کو میں بتاؤں، کلام میں لکھا ہے، کلام کی بات پہلے کروں گا، کلام میں لکھا ہے سننے سے ایمان خود پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام میں سے۔ جب آپ خدا کے کلام میں سے سنتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ یہ میں 1000% آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جہاں پر خدا کا کلام کیا جاتا ہے وہاں برکت 100% ہوتی ہے، آپ ریسیو کرنے والے ہوں۔ اب جب دن میں 2 دفعہ کلام پڑھیں گے، دن میں 3 دفعہ کلام پڑھیں گے، تو آپ یقیناً برکت پائیں گے، آپ یقیناً برکت پائیں گے، اور آپ کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی ایک نئی ڈگر پر، ایک نئی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ مجھے بہت سارے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ ہم لوگ اس ٹائم بالکل فارغ ہوتے تھے، لیکن پاسٹر صاحب ہم نے جب یہ پریئر میٹنگ جوائن کی تو اب یہ ہمارا 1 گھنٹہ جو گزرتا ہے بہت ہی بلیسفل گزرتا ہے، بہت ہی بابرکت گزرتا ہے، اور ہم ہر روز ایک نئی برکت ریسیو کرتے ہیں، ایک نئی برکت کو ہم پاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے خاندان میں تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ وقت ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے، یہ وقت ہم لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، فونوں پہ بات کرتے تھے، یہ وقت ہم کچھ اور کاموں میں ضائع کرتے تھے، لیکن اب جب خداوند کا کلام ہم سننے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں ایک اسٹرینتھ ملتی ہے، ایک پاور ملتی ہے، ایک نئی اسپرٹ ہمیں نئی طاقت دیتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی سے مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام آپ کو طاقت اور پاور دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ وہ تھکے ماندوں کو زور بخشتا ہے۔ جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں نہیں جی اب نہیں کچھ ہوگا، اب یہ آپ نا امید ہو جاتے ہیں تو خدا آپ کی امید بن جاتا ہے۔ جب آپ بے آسرا ہو جاتے ہیں تو خدا آپ کی پاور اور طاقت اور زور بن جاتا ہے، اور جب آپ اپنوں سے موڑ لیتے ہیں، آپ کے اپنے آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو خداوند آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر میرے ماں باپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے لیکن میرا خداوند مجھے نہیں چھوڑے گا، میرا خدا میرے ساتھ رہے گا۔ اور یسایہ 40 باب کی اگر 10 آیت پڑھیں تو خداوند آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے، خداوند آپ کو
آپ کو ایک وعدہ دیتا ہے اور اس کے وعدے آپ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہے، اس کا کوئی بھی وعدہ جھوٹ اور فراڈ اور فریب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لیکن آج پھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے ایک گروپ میں ویڈیو کل شیئر کی تھی، اگر آپ سنیں گے ضرور تو آپ کو افسوس ہوگا، آپ کو دکھ ہوگا، کیونکہ مجھے دلی طور پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ میرے چرواہوں نے میری بھیڑوں کو پرگندہ کر دیا ہے۔ او مائی گڈنس، پنجابی میں کہتے ہیں کہ خربوزیاں دی راکھی گدڑ نوں بھا دئیے تو بربادی کرتا ہے، اور بہت سارے خادموں نے، بہت سارے خدا کے لوگوں نے کلیسیا کو برباد کر دیا ہے، کلیسیا کو اجاڑ دیا ہے، ان کی راہ کی ڈائریکشن چینج کر دی ہے، ان کے ایمان کو خراب کر دیا ہے۔ جب ایک خادم کی زندگی سے کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو اس شخص کا، اس کلیسیا کے بندے کا تمام خادموں سے ایمان اٹھ جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کا ریلیشن، اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور خادم ایک ایسا راستہ ہے، استاد، کیونکہ خادم ایک دوسرے لفظوں میں آپ کہیں گے تو ایک استاد ہے روحانی طور پر، آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے۔ سب سے بڑا استاد ہمارا پاک روح ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے خادم جو ہے، کاہن جو ہے، پاسٹر جو ہے، وہ ایک استاد ہے آپ کا۔ لیکن استاد ہی اگر شاگردوں کو اجاڑنا شروع کر دے تو کیا حال ہوگا؟ اب ضرور میں نے گروپ میں، ایف ایل سی گروپ میں وہ ویڈیو شیئر کی ہے، آپ سنیے گا، ہر روز آپ کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم خادم بھی دو طرفہ چلتے ہیں نا، پیسے روپے کی دولت کی ہوس میں، اور چاہتے ہیں کلیسیا بھی ہمارے ساتھ ہو، اور ہم اس پیسے روپے کے لالچ کو کلیسیا کو بھی دیتے ہیں اور کئی دفعہ ان کو لوٹتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میرے چرواہوں نے میری بھیڑوں کو پہاڑوں پر لے جا کر پرگندہ کر دیا، بکھیر دیا، ان کو اجاڑ دیا، اور وہ سزا کے لائق ہوں گے۔ اور ایسے چرواہوں سے بھی گریز کریں۔ بے شک آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل پکڑی تھی ہاتھ میں، جی ہم نے ان کو اندر بلا لیا، کبھی ایسا نہ کریں۔ روحوں کی امتیاز کریں، ہر روح خدا کا کلام نہیں آپ کے پاس لے کے آتی۔ سو ہم اور چیپٹر پر نکل گئے۔ سو میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں تجھے زور اور طاقت بخشوں گا، میرے ساتھ چل، میری مرضی کو پورا کر، میرے کلام پر عمل کر، تو میں ہر روز تجھے نئی برکتیں دوں گا، نئی بلیسنگ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ہر روز تیرے گھر سے بیماری ختم ہوگی، ہر روز تیرے گھر سے غربت ختم ہوگی، ہر روز تجھے ایک نئی ڈائریکشن ملے گی، ایک نیا راستہ ملے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ پریز ہاللیلویہ، تھینک یو جیزس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ کس قدر خوبصورت کلام ہے کہ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی گفتگو خدا کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کی جو مخالفت کرتے ہیں نا، جن کو آپ کہتے ہیں جی وہ میرا سب تو بڑا مخالف ہے، وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا، وہی آپ کی سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی آپ کے گھر پہ راشن لے کے آ رہا ہے، وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، وہ آپ کی ضرورت کے لیے آپ کے ساتھ مل رہا ہے، آپ کے لیے نئی جاب ڈھونڈ رہا ہے، آپ کے لیے نئے سورس اور وسائل بنا رہا ہے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے میرے عزیزو۔ خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، داؤد کیا کہتا ہے، اے خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرا چلنا پھرنا جانتا ہے، خداوند تو مجھے دور سے دیکھ لیتا ہے، خداوند تو میرے دور سے میرے خیالوں کو جانچتا ہے، تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ پریز ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند کو پسند آنا ضروری ہے، اور کب پسند آئیں گے آپ؟ جب ڈیسیژن لیں گے، جب ڈیسائیڈ کریں گے، جب فیصلہ کریں گے کہ خداوند میں اور میرا گھرانہ تیرے ساتھ چلیں گے۔ اب کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی بڑی مشکلات آ جائیں، کتنی بھی بڑی پریشانیاں آ جائیں، آج کے بعد خداوند میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں خداوند اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو خداوند تیری مرضی کے خلاف ہو۔ او پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو خداوند کا آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا۔ وہ فرشتگان جو برکت کو ریلیز کرتے ہیں، جو شفا کو ریلیز کرتے ہیں، جو ہیلنگ کو ریلیز کرتے ہیں، جو آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے خداوند کا آرچ اینجل، خداوند کا فرشتہ
جب میکائیل آپ کے پاس پہنچ جائے گا، آپ کے ارد گرد کی ساری پرابلمز کو، ساری پریشانیوں کو جسٹ سیکنڈز میں وہ دور کرے گا، کیونکہ اس کے فرشتے جو اس کے پیارے ہیں، اس نے ان کو آپ کے اوپر تعینات کر رکھا ہے آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ صرف اس کو آپ کے فیصلے کی ضرورت ہے۔ آپ کون سا فیصلہ لیتے ہیں، آپ کس طرف چلتے ہیں؟ آپ ایک طرف ہو جائیں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، کوئی جب تک آپ دو مالکوں کی خدمت کریں گے نا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ دولت کی اور خدا کی، یہ دونوں اپوزٹ ہیں، یہ دونوں مخالف ہیں۔ اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہر روز خدا مجھے وہ کلیسیا دے رہا ہے، مجھے وہ لوگ دے رہا ہے جو پیسے سے بالکل دور ہیں۔ اور میں نے خدا سے مانگا تھا کہ خدا، میں آج سے 20 سال پہلے جو خادم تھے نا، میں وہ خادم بننا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ جتنے لوگ آئیں وہ یہ نہ سوچیں کہ پادری صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہمارے گاؤں میں ہیں، ہمارے دیہات میں ہیں، ہمارے شہر میں ہے خدا کے خادم، اور ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان سے خدمت لینی نہیں ہے۔ خدمت لینے کا مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہ ہم کسی لالے کے تحت اور کسی ضرورت کے تحت ان کے ساتھ مل رہے ہیں، نہیں، بلکہ خوبصورت کلام جو ہر روز ہمیں ایک نئی برکت دیتا ہے، ایک نئی اسٹرینتھ دیتا ہے، ایک نئی قوت دیتا ہے، وہ کلام ہمیں مل رہا ہے۔ تو جب میرے عزیزو ہم خداوند پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں پر نہیں، تو خدا آپ کے لیے سورس بنانے شروع کر دے گا۔ اور ہو سکتا ہے خدا میرے ساتھ بات کرے، ہو سکتا ہے خدا پاسٹر جوید سے بات کرے، ہو سکتا ہے کہ خدا بھائی یونس سے بات کرے، ہو سکتا ہے کہ خدا بھائی عبید کے ساتھ بات کرے، کسی کے ساتھ بھی بات کرے، اور آپ کی مشکل کو وہ حل کر دے، کیونکہ آپ کی روشیں جب اس کو پسند آئیں گی تو آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن آپ کی فیور میں ہو جائیں گے، آپ کی مدد کرنا شروع کر دیں گے میرے عزیزو۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، اور اس کا وعدہ کیا ہے؟ 10 آیت پڑھیں گے، 41 باب، یسایہ 41 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا اور میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو خدا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، آپ نے اس کے پیچھے چلنے کے لیے پورا فوکس کر لیا، پورا ڈیسیژن لے لیا، فیصلہ لے لیا کہ میں اور میرا گھرانہ خدا ان کے ساتھ رہیں گے، اور آج کے بعد میں کسی غلط شخص کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میں کسی غلط لالچ کے پیچھے نہیں جاؤں گا، کوئی برا کام نہیں کروں گا، کوئی بری سوچ، برا منصوبہ نہیں رکھوں گا۔ میرے ساتھ اگر کوئی برا بھی کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، ایزی نہیں ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو کر کے دکھایا، اس لیے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، جب میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تو تم بھی دوسروں کے دھو۔ اگر تم آسمان کی بادشاہی میں بڑے ہونا چاہتے ہو تو سب کے خادم بنو، سب کی خدمت کرو۔ میرے عزیزو، آج خداوند کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ وہ ناتواں کو توانائی بخشتا ہے، اور وہ جو بالکل ہمت ہار چکے ہیں ان کو طاقت اور قوت بخشتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ تم عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑو گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عقاب نے اپنی زندگی کے میں فیصلہ لیا اور اس کے بعد اس نے 30 سال جیے۔ آج اگر آپ فیصلہ لیتے ہیں تو یہ زندگی تو آپ جئیں گے، لیکن ہمیشہ کی زندگی بھی آپ پائیں گے، ہمیشہ کی زندگی میں بھی آپ شامل ہوں گے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی آپ شامل ہو جائیں گے، اور زمین پر رہتے خداوند کا وعدہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ کہتا ہے کہ میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ خدا آپ کو یقین دلاتا ہے، خدا آپ کو ایک نئی ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ یقیناً میں تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے سنبھالوں گا۔ پریز گاڈ۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور بات ہے، دائنا ہاتھ۔ خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بائیں ہاتھ سے میں سنبھالوں گا تجھے؟ کیوں؟ بھرپور ہاتھ سجا تیرا، سچائی نال رحمان، زبور ہم گاتے ہیں نا، تو دائیں ہاتھ کو رائٹ ہینڈ کو خدا نے ایک خاص بلیسنگ دی ہے، ایک خاص برکت دی ہے، اور آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ زیادہ تر اپنے سارے ہاتھ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں۔ خدا نے اسے پاور دی ہے۔
बायां हाथ भी वैसा ही है, ये नहीं है, लेकिन एक दायां हाथ खास कलाम इसको तरजीह दी गई है। इसके ऊपर मैं फिर किस दिन आपको इसकी तफसीर बताऊंगा। लेकिन कलाम क्या कहता है, खुदा ने वादा किया है कि मैं दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। लेफ्ट हाथ से जब आप करते हैं ना, तो ऐसे होता है जैसे कोई बंदा ऐसे ना, किसी को जान नहीं छुड़ा, आप किसी के साथ अगर लेफ्ट हैंड अगर शेक करें, हैंड शेक करें या हाथ मिलाएं, तो कहेंगे लो जी ऐसे बस टूटे से दिल नालों ने मेरे ना हाथ मिलाया, कोई इतना को अच्छा मुझे उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप किसी को प्यार देते हैं, आप दाहिने हाथ करें, वो नहीं जी ऐसे, मतलब राइट हैंड एक आपके इंटरेस्ट को शो करता है, आपकी दिलचस्पी को शो करता है, आपके प्यार और आपकी मोहब्बत को शो करता है। इसलिए खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपको मोहब्बत करता है, आपकी प्रॉब्लम्स और परेशानियों को लेना चाहता है अपने ऊपर। इसलिए कहता है कि मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, खौफ ना कर, हरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर दूंगा। तू क्यों परेशान है? अगर तेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, तेरे बहन भाइयों ने छोड़ दिया, तेरे बच्चों ने छोड़ दिया, तो मैं तेरे साथ हूं। लेकिन तू आज फैसला तो ले कि तू मेरे साथ चलेगा या इब्लीस के साथ चलेगा, दुनिया के साथ चलेगा या मेरे साथ चलेगा। आज अजीजों आपको डिसीजन लेना है, आज आपको फैसला लेना है, डिसाइड करना है आपको कि मुझे किस राह पर चलना है। खुदावंद ने आपको वक्त दिया है और आज आप उस वक्त को जाया नहीं करेंगे, क्योंकि अगला दिन मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि हमारी जिंदगी में है कि नहीं। अगर आज खुदा ने आपको वक्त दे दिया है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे आवाज देकर बुलाया है, तू मेरा है, आ और आज मुझे अपना फैसला बता। सो आइए हम खुदावंद के जोर झुके और अपना फैसला खुदावंद के जोर रखें कि खुदावंद क्या मैं तेरे साथ चलूंगा, क्या मैं तेरे साथ चलूंगी। खुदा मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा जानकर आज के बाद मेरी सारी फिक्रें और सारी परेशानियां खुदा तुझ पर होंगी और तू मुझे संभालेगा। आज खुदावन के साथ वादा करें, अपने अपने माइक्स बंद रखें और अपने घुटनों पे आ जाएं, क्योंकि खुदावन आपसे प्यार करता है। और अपनी आजी और इनकसारी खुदावन के सामने रखें कि खुदावन मैं अपनी इनकसारी और आजी के साथ, मैं हलीमी और फरोतनी के साथ खुदावन तेरे साथ हूँ। मैं आज आपको फैसला देना चाहता हूँ, मैं आपको खुदावन अपनी सोच और अपने ख्यालात बताना चाहता हूँ। आज के बाद मैं और मेरा घराना खुदावन तेरे साथ रहेंगे।